بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈان نیوز کے 19 جولائی 2026 کی ایک امپورٹنٹ ایڈیٹوریل کا انالیسس کریں گے۔ یہ مضمون پاکستان کے سابق سفیر نے لکھا ہے، اس لیے اس میں استعمال ہونے والی اصطلاحات اور دلائل آپ کے CSS PMS کے پیپر میں، خاص کر US ہسٹری، انٹرنیشنل ریلیشن اور کرنٹ افیئر کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہیں۔ امریکہ A250 امریکہ نے 1776 میں آزادی کے اعلان سے لے کر 2026 تک اپنے 250 سال مکمل کر لیے ہیں۔ اس مضمون میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ امریکہ نے ان 2.5 صدیوں میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت بننے کا سفر کیسے طے کیا، اس دوران کیا غلطیاں کی، اور مستقبل میں اسے کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔ Even a cursory look at America's history up to 50 years can leave the observer in awe۔ امریکہ کی 250 سالہ تاریخ پر محض ایک سرسری نظر بھی دیکھنے والے کو حیرت میں ڈال سکتی ہے۔ For 250 years, America has been a continuous constitutional democracy۔ 250 سالوں سے امریکہ ایک مسلسل آئینی جمہوریت رہا ہے۔ For 130 years, it has been the world's largest economy۔ 130 سالوں سے یہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے۔ For 81 years, it has been the most powerful force the world has seen۔ 81 سالوں سے یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور قوت رہی ہے۔ 56 delegates from 13 American colonies met in Philadelphia on July 4, 1776 to sever links with the British Empire and signed the Declaration of Independence, drafted mainly by Thomas Jefferson۔ 13 امریکی نوآبادیات کے 56 نمائندے 4 جولائی 1776 کو فیلاڈیلفیا میں جمع ہوئے تاکہ برطانوی سلطنت سے تعلقات منقطع کریں اور اعلان آزادی پر دستخط کریں، جسے بنیادی طور پر تھامس جیفرسن نے تیار کیا تھا۔ 11 years later in 1787, America's founding fathers met in Philadelphia to adopt a constitution drafted primarily by James Madison۔ 11 سال بعد 1787 میں 1787 میں امریکہ کے بانی رہنماؤں نے فیلاڈیلفیا میں ایک آئین اپنانے کے لیے جمع ہوئے، جسے بنیادی طور پر جیمز میڈیسن نے تیار کیا تھا۔ The enabling environment thus created led to unprecedented economic development and phenomenal growth in media, sports, entertainment, and education۔ اس طرح پیدا ہونے والے سازگار ماحول نے بے مثال اقتصادی ترقی اور میڈیا، کھیل و تفریح اور تعلیم میں غیر معمولی پیش رفت کی راہ ہموار کی۔ America became the land of opportunities to which people from around the world flocked۔ امریکہ مواقع کی ایسی سرزمین بن گیا جہاں دنیا بھر سے لوگ جوک در جوک آتے تھے۔ The journey of 250 years had its share of challenges too۔ 250 سالہ سفر میں امریکہ کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ The foundational divide in American society was over race and slavery, which led to a civil war between the Union and Confederacy from 1861 to 1865۔ امریکی معاشرے میں بنیادی تقسیم نسل اور غلامی کے مسئلے پر تھی، جس کے نتیجے میں یونین اور کنفیڈریسی کے درمیان خانہ جنگی ہوئی۔ Even after slavery was abolished, there remained institutional segregation and a struggle for equal rights۔ غلامی کے خاتمے کے بعد بھی ادارجاتی علیحدگی اور مساوی حقوق کی جدوجہد جاری رہی۔ The country has also muddled through a political divide between urban liberals and rural conservative where differences were taxation, immigration, and the scope of the federal government۔ یہ ملک شہری لبرلز اور دیہی قدامت پسندوں کے درمیان سیاسی اختلافات سے بھی نبرد آزما رہا، جن میں ٹیکس، امیگریشن اور وفاقی حکومت کے اختیارات جیسے مسائل شامل تھے۔ The 10 richest Americans have more than the combined wealth of the bottom half of all American households۔
10 امیر ترین امریکیوں کے پاس تمام امریکی گھرانوں کے نچلے نصف حصے کی مجموعی دولت سے زیادہ دولت موجود ہے. It spent the first 100 years or so of its life from 1787 to 1898 avoiding alliances as it focused on economic growth and westward expansion with the widely held belief, manifest destiny, that the US was divinely ordained to extend its territories across North America. امریکہ نے اپنی ابتدائی تقریباً 100 سالہ مدت میں اتحادوں سے گریز کیا اور اقتصادی ترقی اور مغرب کی طرف توسیع پر توجہ مرکوز رکھی، اس یقین کے ساتھ کہ اسے شمالی امریکہ میں اپنی سرحدیں پھیلانے کا خدائی اختیار حاصل ہے. In the next 50 years, from 1945 to 2001, the US championed a rule-based world order based on democracy, capitalism, and the containment of communism. 1945 سے 2001 تک امریکہ نے جمہوریت، سرمایہ داری اور کمیونزم کی روک تھام پر مبنی عالمی نظام کی بھرپور حمایت کیا. It facilitated Europe's reconstruction through the Marshall Plan, helped establish NATO, World Bank, IMF, and the United Nations, and entered into a Cold War with the Soviet Union that ended with the dissolution of the latter in 1991. اس نے مارشل پلان کے ذریعے یورپ کی تعمیری نو میں مدد دی، نیٹو، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور اقوام متحدہ کے قیام میں کردار ادا کیا، اور سوویت یونین کے ساتھ سر جنگ لڑی جو 1991 میں اس کے خاتمے پر اختتام پذیر ہوا. After 9/11, the Bush doctrine of preemptive military intervention entangled America in distant war in Afghanistan and Iraq. 9/11 کے بعد بش ڈاکٹرن نے امریکہ کو افغانستان اور عراق کی طویل جنگوں میں الجھا دیا. With Donald Trump's presidency, American ideals have yielded to pragmatism. The US seems to be returning to the Monroe Doctrine. ٹرمپ نے یورپ کے ساتھ اتحاد کو ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے ساتھ امریکی نظریات نے عملیت پسندی کی جگہ اختیار کر لی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امریکہ دوبارہ مونرو ڈاکٹرن کی طرف واپس جا رہا ہے. Trump has weakened with Donald Trump's presidency. Trump has weakened the transatlantic alliance with Europe, retreated from support to Ukraine, and started a war with Iran at Israel's behest, drawing a popular backlash. ٹرمپ نے یورپ کے ساتھ اتحاد کو کمزور کیا، یوکرین کی حمایت کم کی اور اسرائیل کی خواہش پر ایران کے خلاف جنگ شروع کی، جس پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا. On balance, America produced a governance model that nurtured a culture of excellence, innovation, and entrepreneurship. مجموعی طور پر امریکہ نے ایک ایسا نظام حکمرانی تشکیل دیا جس نے عمدگی، جدت اور کاروباری سوچ کو فروغ دیا. However, with the onset of Trump's America First policy and rising sentiment against immigrants, the US could lose its international appeal. تاہم ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی اور تارکین وطن کے خلاف بڑھتے ہوئے جذبات کے باعث امریکہ اپنے بین الاقوامی کش کھو سکتا ہے. While America's ideal of yesteryear served as a beacon of hope for all nations, its interventionist phase today is creating a global disorder that is bringing instability, protracted conflicts, and a shift in global balance of power. اگرچہ ماضی میں امریکہ کے نظریات دنیا بھر کے لیے امید کی کرن تھے، لیکن آج اس کی مداخلت پسندانہ پالیسی عالمی بے چینی، طویل تنازعات اور عالمی طاقت کے توازن میں تبدیلی کا سبب بن رہی ہے. یہ مضمون یو ایس ہسٹری اور انٹرنیشنل ریلیشن کے لیے ایک بہترین خلاصہ ہے، کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی امپورٹنٹ اصطلاحات آپ کے امتحانی جوابات کو زیادہ مضبوط اور معیاری بنا سکتی ہیں. اور اس کا رائٹر ہے اعزاز احمد چودھری صاحب، جو چیئرمین ہیں صنوبر انسٹیٹیوٹ اسلام آباد کے اینڈ فارمر پاکستان ایمبیسڈر ٹو دا یو ایس. تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.